जी हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कमर चीमा। और व्यूअर्स, पाकिस्तान के अंदर कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे स्टेट मौजूद ही नहीं है और अदारे जो हैं वो बिल्कुल ही गिर गए हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान के अंदर एक अदारा है जिसको हम बोलते हैं नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, नादरा। आप नादरा के कमालात चेक करें कि इसका काम होता है कि ये पाकिस्तानियों को कंप्यूटराइज्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड्स और पासपोर्ट्स वगैरह की ये चीज़ें कुछ देखता है। अब ये है कि ये डेटाबेस हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक मेंटेन करता है। अब देखें कि हैरानगी की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो अलकायदा है, और अलकायदा के अलावा टीटीपी के जो लोग हैं और अलकायदा इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो है, ये और जैसे तहरीक तालिबान पाकिस्तान वाले हैं और बहुत सारे सब नेशनलिस्ट जो हैं वो आईडी कार्ड्स ले रहे हैं और बड़े आराम से ले रहे हैं। इससे पहले अगर आप देखें कि पाकिस्तान की कंडीशन क्या है, कि मैं चाहता हूं कि मैं आपको एक जो नादरा के जो ऑफिशियल है उनकी एक स्टेटमेंट सुनाऊं कि वो बताते हैं कि 50 से 60% जो लोग हैं सिंध के अंदर नादरा में, वो सारे करप्शन में मुलव्वस और इन चीजों में मुलव्वस हैं, जिसकी वजह से सारा जो बहुत बड़ी नेशनल सिक्योरिटी ब्रीच हुई है पाकिस्तान के अंदर। आप इनको जरा थोड़ा सा सुने एंड देन विल टॉक ऑन दिस। अफगानी जिन लोगों के शनाख्ती कार्ड बनाए गए थे उनको गिरफ़्तार किया है, नादरा के जो ऑफिशियल्स हैं उनको गिरफ़्तार किया और एजेंट्स हैं उनको भी गिरफ़्तार किया है। तो इस तरह से मज़ीद जितने भी कार्ड्स बनाए गए हैं उन तमाम कार्ड्स को लोकेट करना, उन लोगों को लोकेट करना जो ये कार्ड्स लेके पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में घूम रहे हैं, उन तमाम को पकड़ना, उनसे वो कार्ड्स रिट्रीव करना और उसके बाद जो जो लोग इन्वॉल्व हैं वो प्रोसेस जारी रहे। तो नादरा का जितना भी यहाँ पे सिंध के अंदर मौजूदा सेटअप है, इसमें 50 से 60% लोग जो हैं वो इस करप्शन में इन्वॉल्व हैं। नादरा के एम्प्लॉइज़, कुछ नादरा के हुकाम या उनके अफसरान, उनकी लालच की वजह से इस सारे सिस्टम को सबोटाज करने की कोशिश की गई, ख़राब करने की कोशिश की गई और वो एक इस हद तक उसको ख़राब किया गया कि गैर मुल्की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उन लोगों ने इंट्रूड करके हमारे सिस्टम के अंदर अपने लोगों को इंट्रोड्यूस करवाया, शनाख्ती कार्ड बनवाए और उसकी वजह से पाकिस्तान ने काफ़ी सफ़र किया इंटरनेशनली। नादरा के जो हुकाम जो इस घनौने काम के अंदर मुलव्वस थे उनको। जी व्यूअर्स, ये एक इनिशियल सी इनकी स्टेटमेंट थी। ये थोड़ी लंबी थी, लेकिन मैं इसमें आपको देखूं कि मज़े की बात ये है कि पाकिस्तान में किस तरह के काम हो रहे हैं कि अगर कोई चाइनीज कॉन्सुलेट पे हमला हुआ है तो उसमें पता चला है कि वो जो लोग थे उनके पास पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स हैं, और इस तरह के बहुत सारे जो लोग हैं, एक बलोच मिलिटेंट है अल्लाह नजर, उनको नादरा का कार्ड मिला हुआ है। और इसमें ये लालच है, ये ग्रीड है, और ये ग्रीड इतना ज्यादा है कि आपने जिन लोगों ने ये दिए हैं, कार्ड्स दिए हैं, आइडेंटिटी कार्ड्स दिए हैं, वो दे फॉरगॉट के उनकी स्टेट की क्या जिम्मेदारी है या रियासत पाकिस्तान क्या कितनी इंपॉर्टेंट है, कि आप अपने लालच के लिए 50,000 लाख 2 लाख के रुपए के लिए आप जो है पाकिस्तान के दुश्मनों को आईडी कार्ड्स दिए जा रहे हैं। मतलब ये, अब मुझे ये बताएं कि ये क्या दुनिया में इस तरह कौन करता होगा कि अलकायदा के जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान से जो है वो आईडी कार्ड ले रहे हैं, टीटीपी के लोग भी पाकिस्तान से आईडी कार्ड्स ले रहे हैं, और भी जो बहुत सारी जो लोग हैं वो यहाँ से कार्ड ले रहे हैं। और इसमें ये भी हुकूमत ने बताया हमें कि बहुत सारी जो बाकी होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उन्होंने यहाँ पे लोगों को खरीदा और उनको खरीद के तो उनसे जो है वो ये काम करवाए गए। लेकिन बेशक होस्टाइल इंटेलिजेंस एजेंसीज के ये काम होते हैं, लेकिन अवाम का भी तो काम होता है। अवाम ने क्या करना है कि अगर अवाम के अंदर पैट्रियटिज्म नहीं है, नेशनलिज्म नहीं है, कौमियत का जज्बा नहीं है, और हमें इस चीज का एहसास ही नहीं है कि अगर आपकी जंग किसके खिलाफ है, आप किसके खिलाफ लड़ रहे हैं, आप कुर्बानियां कहाँ दे रहे हैं। एक तरफ आप बॉर्डर पे खड़े होके कुर्बानी दे रहे हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान के इदारों में लोग बैठे हुए पाकिस्तान की शनाख्त बेच रहे हैं। मतलब जो पाकिस्तानी है ही नहीं है, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं है, जो पाकिस्तान में पैदा ही नहीं हुआ, जिसकी पाकिस्तान की कोई वो है, कोई आइडेंटिटी शेयर नहीं करता, अगर उसको पाकिस्तानी आईडी कार्ड मिल गया है तो उसको क्या होगा। अभी देखिए, कल मैं देख रहा था कि मोहित यूसुफ जो है वो कह रहे थे कि अभी अगर
افغانستان میں انریسٹ ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو پاکستان آئیں گے ان میں ٹی ٹی پی کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، ان میں اگر القاعدہ کے لوگ یا اور جو دہشت گرد جماعتیں ان کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور وہ یہاں کے پینیٹریٹ کر جائیں گے، اور ہو سکتا ہے ان کے پاس آئی ڈی کارڈز بھی ہوں پاکستان کے، لیکن وہ مطلوب ہوں، کیونکہ بہت سارے تو جو ہے وہ یہاں پہ آئی ڈی کارڈز لے کے گئے ہیں پشاور سے اور کے پی سے اور کراچی سے آئی ڈی کارڈز لے کے گئے ہیں. آپ اب یہ تو نہیں پتا چلا کہ کس طرح وہ لے کے گئے ہیں. یہ تو ایک بڑے پیمانے پہ obviously انکوائری ہوگی، لیکن یہ کارڈز ریٹریو کرنے چاہیے، اور جو ریاست ہے، جو اسٹیٹ ہے، اس کو اپنی رٹ قائم کرنی چاہیے. دنیا کو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دہشت گردی کی جنگ لڑی ہے، اور اندر سے جو لوگ ہیں وہ ہمیں اس طرح کے، ہمارے لوگ اس طرح کے کاموں میں ملوث ہیں کہ وہ ہمیں گھر سے ہی مار پڑ رہی ہے، باہر سے مار نہیں پڑ رہی، مار تو گھر سے پڑ رہی ہے. القاعدہ والے تو انجوائے کر رہے ہیں، یا ٹی ٹی پی والے تو انجوائے کر رہے ہیں، یا القاعدہ ان عربین پیننسلا یا القاعدہ ان انڈین سب کانٹیننٹ جو ہے وہ تو انجوائے کر رہی ہے کہ بھائی پاکستان میں جاؤ اور جا کے 2-4 لاکھ روپے میں شناخت لے لو، 2-4 لاکھ میں اپنی آئیڈینٹی خرید لو. آپ مڈل ایسٹ کے ہو، آپ افغانستان کے ہو، کیا پتہ چلتا ہے آپ کہاں سے ہو، لیکن پاکستان سے آپ کو آئی ڈی کارڈ مل جائے گا. سو یہ پاکستان میں ایک اور ادارہ ہے، فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی FIA. وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے پاکستانی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر رینک کے، ڈپٹی ڈائریکٹر، ڈائریکٹرز اور بڑے ہائر لیول کے جو لوگ ہیں، اب آپ امیجن کر لیں کہ اگر نادرا کے 60% لوگ، سندھ صوبے کے، صوبہ پروونس سندھ کے 60% لوگ، 50 سے 60% لوگ اس کاروبار میں ملوث ہیں، تو کیا وہ انسٹیٹیوشن کہاں پہ کھڑا ہے؟ اس انسٹیٹیوشن کی کیا ویلیو رہ گئی ہے؟ کیا اس انسٹیٹیوشن پہ کسی شخص پہ جو ہے وہ اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ This is not what I am saying. This is what these officials of the Pakistani government are saying. So آپ نے ریاست کا جو اپنا مذاق اڑا دیا، اور جو فیک پاسپورٹ جو ہیں وہ بھی ملتے ہیں، اور above all آپ آگے چلے جائیں. ریسنٹلی وہ جو ایک فراڈ ہوا جس میں وہ اٹالین ایمبیسی سے 1000 سٹیکر چوری ہو گئے، تو وہ آبویسلی وہ کس ملک کے لیے؟ وہ پاکستان کے لیے کسی نے چوری کرائے ہوں گے. مطلب آپ ہمارے لوگ جو ہیں وہ کہاں کہاں کس کس حد تک ملوث ہیں چیزوں میں کہ مسائل پیدا ہو رہے ہیں. اور ریسنٹلی شیخ رشید جو ہے پاکستان کے انٹیریئر منسٹر، وہ کہہ رہے تھے کہ 2 لاکھ سے زیادہ جو آئی ڈی کارڈز ہیں پاکستان میں وہ افغانز نے حاصل کیے ہیں، اور ہم نے وہ کینسل بھی کیے ہیں. ٹھیک ہے جی، 2 لاکھ سے زیادہ. اور یہ آپ امیجن کر لیں کہ وہ کتنا بڑا کارڈ وہ لے چکے ہیں. اور جو افغان ریفیوجیز ہیں وہ تقریباً 3 ملین کے قریب ہیں یہاں پہ، اور کہا جا رہا ہے کہ 8 سے 10 لاکھ جو قریب افغان ریفیوجیز ہیں وہ اللیگلی پاکستان میں رہ رہے ہیں. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ اللیگل کارڈز لے چکے ہیں. اور یہ دیکھ لیں کہ آپ جب اسٹیٹ لڑتی ہے، جب اسٹیٹ فیصلہ کرتی ہے ہمیں لڑنا ہے، تو اسٹیٹ کس طرح لڑتی ہے؟ اسٹیٹ یہ نہیں ہوتی کہ آپ کی فوجیں لڑتی ہیں، معاشرے جنگ لڑتے ہیں. فوجیں جنگ نہیں لڑ سکتی. کوئی بھی فوج جتنی بھی بڑی طاقتور ہو، جتنا بھی بڑا ویپن ہو، جتنا بھی بڑا اسلحہ ہو، لیکن اس کے اندر اگر پیچھے اس کی اسٹیٹ عوام نہیں کھڑی، اس فوج نے کیا جنگ لڑنی ہے؟ اس فوج نے کیا جنگ لڑنی ہے جس کے پیچھے عوام نہیں ہے؟ تو اس طرح ہماری فوج جو ہے وہ جنگ تو لڑے گی، لیکن اس کے پیچھے عوام بھی کھڑی ہے کہ نہیں کھڑی؟ اس میں ادارے جو ہیں وہ اس طرح اگر القاعدہ کے لوگوں کو آئی ڈی کارڈ دینا شروع کر دیں، ٹی ٹی پی کے لوگوں کو آئی ڈی کارڈ دینا شروع کر دیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی ریاست جو ہے وہ کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ کی ریاست تو کلیپس کر گئی، بیکاز آپ کے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان کرپشن میں انوالو ہیں. اور اس میں حکومت کی بھی ذمہ داری ہے کہ ان کو پے سٹرکچر اتنے جینون اور اتنے اچھے بنانے چاہیے تاکہ لوگ برائب نہ لیں. اور حکومت جو ہوتی ہے وہ اگر اچھے پے سٹرکچر ڈیولپ کرے گی، اور خاص کر ایسے انسٹیٹیوشنز میں جہاں پہ پیسہ دے کے تو ملک کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، وہاں پہ تو پے سٹرکچر بہت اچھا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ حکومت مہنگائی کی جاتی ہے، پے سٹرکچر برے ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں جناب جب حکومت فیسلٹیز نہیں دیتی مارکیٹ میں، سوسائٹی آپ دیکھیں انفلیشن بہت زیادہ ہے، وہ اپنے اسکولوں میں بچے نہیں بیچ سکتے، ہیلتھ فیسلٹیز نہیں مل رہی، ماں باپ بوڑھے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں،
گھر میں ایک بندہ کمانے والا ہے, 6 کھانے والے ہیں, تو پھر بہت سارے لوگ کہیں گے نا یار ٹھیک ہے پیسے مل رہے ہیں میں لے لیتا ہوں. تو یہ اسٹیٹ کو سوچنا, اس پہ بھی اینگل پہ سوچنا چاہیے کہ سارا ٹائم ان لوگوں کو سینسٹیو جگہوں پہ بٹھا کے ان کو اکنامک انسینٹو دیں تاکہ وہ لوگ آپ کی پروٹیکشن کر سکیں. جب آپ کی فائنینشیل سیکورٹی ہوگی تو نیشنل سیکورٹی پہ بھی کام ہو سکے گا نا. فائنینشیل سیکورٹی ہے کوئی نہیں ہے اور کہتے ہیں کہ نہیں آپ ایماندار بنیں. اسی طرح ایف بی آر والے ہمارے یہاں جو ہمارے ٹیکس اکٹھا کرتے ہیں وہ بلینز آف ڈالرز اکٹھے کرتے ہیں, ان کے پے پیکیجز بھی بڑے کمپرومائزڈ ہیں. سو وہ اوپر سے ہی پیسے اتار لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں حکومت نے تو ہمارا پیسہ بڑھانا نہیں ہے تو ہم کیوں نہ نیشنل ایکسچیکر کو جو ہے وہ فائدہ پہنچائیں. سو یہ جو نیشنل سیکورٹی بریچ ہے پاکستانی انسٹیٹیوشنز میں, دس از ویری ڈپلوریبل, condemnable, and as a society and as a state we need to take tough measures against all those criminals involved in this, and above all اکنامک پیکیجز اچھے کریں. لوگوں کو عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ نہ بتاتے رہیں کہ ریاست مدینہ جو ہے وہ اس میں جسٹس تھا, اس میں اس کی کریکٹرسٹکس نہ بتائیں, لوگوں کو فائنینشلی پیسہ دیں تاکہ ان لوگوں کو وہ ایکچولی ریاست مدینہ کے ماڈل کو اڈاپٹ بھی کر سکیں. جب کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوگا تو ریاست مدینہ کی بات کون سنے گا. وہ کیا کہتے ہیں, غربت, جب انسان غریب ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے وہ اس سے پھر جو مرضی کام کرا لیں آپ اس سے, وہ تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہے, بیکاز ہی ہیز نتھنگ, ہی ہیز ٹو پٹ دا فوڈ آن دا ٹیبل فار ہز کڈس, تو آپ وہ اس کے لیے کچھ بھی کر جائے گا. بٹ اینی ہاؤ دس از اے ویری سیریس نیشنل سیکورٹی بریچ ان پاکستانی انسٹیٹیوشنز, جس کو ایڈریس کرنا چاہیے پراپرلی, ادروائز اٹ وڈ ہیو فار ریچنگ امپیکٹ. تھینک یو.